پروردگار عالم نے دین مبین کو انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا ہے، اور دین مبین نے جو بہت بڑا ایک کام انجام دیا انسانوں کے لیے، وہ ایسی حقیقتوں کو سکھا دیا انسانوں کو جو وہ نہیں سیکھ سکتے تھے، ایسی حقیقتیں جن تک انسان کی کوئی رسائی ممکن نہیں تھی۔ انسان سائنس کی ترقی سے یہ کر سکتا ہے کہ جو فاصلے پہلے مثلا ایک مہینے میں طے ہوتے تھے ان کو ایک دن میں طے کر لے، وہ یہ کر سکتا ہے، اور کر لیا انسان نے کہ بھئی جہاں تک آواز نہیں پہنچتی تھی وہاں آواز پہنچ جائے، جہاں تک جسم نہیں پہنچتا تھا وہاں تک جسم پہنچ جائے، جہاں تک جو بیماریوں علاج نہیں کر سکتا تھا وہ بیماریاں ظاہری طور پر علاج ہونے لگیں۔ البتہ بہت ساری بیماریاں بنائی بھی انسان نے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں جو انسان نے کر لیں، لیکن جو کام انسان نہیں کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو یہ پتہ چلے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ انسان نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے کرتا؟ آپ کے پاس مثلا تھرمامیٹر ہے، اس سے آپ ٹیمپریچر دیکھتے ہیں، آپ کے پاس بیرومیٹر ہے، اس سے آپ بارش کتنی ہوئی یہ دیکھتے ہیں، آپ کے پاس دوربین ہے، اس سے آپ دور کو نزدیک کرتے ہیں، آپ کے پاس خوردبین ہے، اس سے چھوٹے کو بڑا کرتے ہیں۔ سب مادی ہے، سب میٹیریل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا، وہ میٹیریل ہو تو دوربین میں نظر آئے گا نا۔ انسان نعوذ باللہ تعالی موت کے وقت، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، فرشتے اس کو آگ کے گولے برسا رہے ہوں گے، تو یہ کسی ٹیمپریچر میں آئے گا کیا؟ یہ کسی تھرمامیٹر میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جہنم کی آگ کتنے ڈگری فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ ہے، ظاہر ہے کہ نہیں پتہ چل سکتا۔ ہمارے پاس جو تھرمامیٹرز ہیں وہ میٹیریل آگ کو بتا سکتے ہیں۔ مثلا اب ہمارے سامنے واضح ہے، ایک انسان حسد میں کڑ رہا ہے، اس کو جیلسی ہو رہی ہے، جیلسی کی وجہ سے فرسٹریشن ہو رہی ہے۔ کوئی تھرمامیٹر بتا سکتا ہے کہ اس فرسٹریشن کی آگ کتنی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ فرسٹریشن ایک فیلنگ ہے، وہ فیلنگ نان میٹیریل ہے۔ ہمارے پاس نان میٹیریل چیزوں کو میجر کرنے کے لیے کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے۔ اب اللہ کے دین نے جو ہمارے ساتھ کام کیا وہ یہ کہ ایک طرف سے اس نے یہ بتایا کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، جو ظاہر ہے کہ سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا، آج تک نہیں پتہ چل پایا۔ دوسری بات ہے کہ اس نے بتائی کہ تم جاؤ گے کہاں پر۔ جب اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم آئے کہاں سے ہو، تم جاؤ گے کہاں پہ، تو یہ جو بیچ کا زمانہ ہے اس کا ایک میننگ ڈیولپ ہو گیا، اس کا ایک مفہوم نکلتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی دین کو مانے اور یہ نہ سیکھے کہ آیا کہاں سے ہے اور جائے گا کہاں پر، تو اس کو دین کوئی نیا میننگ نہیں دے سکتا، دین اس کے لیے بیکار ہو جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس نے دین کی روح کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ دین کی روح کیا ہے؟ محاورتاً کہتے ہیں مبدا اور معاد۔ مبدا بد سے شروع، کہاں سے شروع ہوا، معاد واپسی، کہاں پر واپسی ہے، مبدا اور معاد، اسٹارٹ کہاں پر ہے، اینڈ کہاں پر ہے۔ اگر یہ پتہ چلے کہ شروع یہاں سے ہے، ختم وہاں پر ہے، تو یہ پتہ چلے گا کہ رسپانسبلٹی کیا ہے۔ یہ جو ہم مسلمانوں کے اندر اس وقت کی مشکل آئی ہوئی ہے کہ بھئی ایک مسلمان ہے، نہ یہ کہ وہ نان مسلم سے بہتر نہیں ہے بلکہ بعض چیزوں میں تو بدتر ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس چیز کو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اینڈ ہے، دونوں کو مانتا ہے لفظ کے اندر، پریکٹس میں نہیں مان رہا۔ اب دین کا جو کارنامہ تھا اس نے ان حقائق کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا، اور جو بات اس نے شروع کی وہ ایمان سے شروع کی۔ تو جب اللہ کے رسول کے سامنے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر اسلام لائے، ہم آپ پہ اسلام لائے، تو اللہ کے رسول نے آیے کریمہ پڑھی سورہ توبہ کے اندر، فرمایا تم لوگ اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم لوگ صرف اسلام لائے ہو،
اچھا اگر اس ڈیفینیشن کو ہم لے لیں اللہ سے کہ بھئی ایمان وہ ہوتا ہے جو دلوں میں اترتا ہے، اسلام وہ ہوتا ہے جو زبان پہ گھومتا ہے، تو ابھی جو دنیا میں 130 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں کتنے لوگ وہ ہیں جن کی زبان پہ گھوم رہا ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اندر چلا گیا ہے؟ معاملہ خراب ہے۔ اچھا اب اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ نہ یہ دنیا کے ہیں نہ یہ آخرت کے۔ بھائی وہ جو دنیا والا تھا وہ دنیا بساتا تھا، اپنی دنیا کے لیے تیز تھا، وہ جو آخرت والا تھا وہ آخرت کے لیے تیز تھا۔ اب یہ نہ دنیا والے رہے نہ یہ آخرت والے رہے، اس وجہ سے دنیا میں سولجر بازار بن گیا، آخرت میں نہیں معلوم کیا بنے گا۔ بھائی اسی کو صاف کر لو، کم سے کم اسی کو اچھا کر لو، نہیں وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی ایسے ہی چلے گا۔ اور صرف سولجر بازار کا مسئلہ کیا ہے؟ پورا مسلمانوں کی آبادیوں پہ آبادیاں ایسی چل رہی ہیں۔ ہاں اگر کوئی واقعاً دین پہ عمل کرے تو دین تو قبول نہیں کرے گا پھر اس بات کو۔ دین تو جس میں کسی مسلمان نے 10 روایتیں سنی ہو، اس میں سے ایک سنی ہوگی النظافۃ من الایمان، 10 روایتیں بھی سنی ہوں گی تو ایک تو یہ سنی ہوگی۔ تو اگر کوئی واقعاً 10 روایتوں پر بھی عمل کرتا ہو تو وہ صفائی کے علاوہ کہیں کچھ اور کر ہی نہیں سکتا، لیکن نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے دین کو اس طرح نہیں لیا۔ اب یہ جو کمال ہے جو اس وقت ہونا چاہیے، اب جو ہمارے سامنے چیلنج ہے خاص کر اگلی نسلوں کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ کہ بھائی وہ زمانہ گزر گیا جب بچے چونکہ بابا مسلمان تھے بچے بھی مسلمان تھے۔ ابھی دور کچھ اور آ رہا ہے، دنیا بھر کے افکار و خیالات ہر بچے کی فنگر ٹپس پر ہیں، الٹی سیدھی آئیڈیالوجیز، یہ ازم وہ ازم، یہ نظریہ وہ نظریہ، سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر ہمارے دین نے عمل نہیں دکھایا، اور دین نے عمل نہیں دکھایا کیا مطلب؟ دینداری نے عمل نہیں دکھایا، تو فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ دین بہت باریک ہے اس معاملے کے اندر، دین بہت عجیب ہے۔ مثلا یہ جو آپ اور میں بیٹھتے ہیں، اگر ہم بیٹھنے میں ہی اس کا خیال نہ رکھیں کہ میں جو بیٹھا تو پیچھے نکالنا نہ شروع کروں کہ مثلا یہ ہوگا وہ ہو گیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں دین ہلکا نہیں ہے اس معاملے میں۔ دین کی تعلیمات بہت عجیب ہیں اس طرح سے، ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، ٹریڈیشنلی چلتے رہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین تھوڑا سا وقت ملا ہے کہ تھوڑا غور کر لیں۔ اب دیکھیے ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ 1984 کے قریب میں طالب علم بنا، میں اس کو بہت دہراتا ہوں۔ 1984 کے قریب طالب علم بنا تو میں جس مدرسے میں گیا، میرا مدرسے میں جو پہلی رات تھی وہ شب جمعہ تھا، تو شب جمعہ کو انہوں نے دعائے کمیل پڑھی، تو مجھے دعائے کمیل میں کراچی میں بھی دیکھ چکا تھا تو وہ تو چل گیا۔ اگلے دن جمعہ تھا، صبح کو دعائے ندبہ پڑھی، اور میں نے کہا بھائی یہ دعائے کمیل تک تو بات چل گئی تھی، یہ دعائے ندبہ کیا ہے؟ 1984 اب مسجد کے برابر میں رہتے تھے اور مسجد کے کاموں میں بہت ٹھیک ٹھاک آنا جانا سب کچھ تھا، دعائے ندبہ نہیں جانتے تھے ہم۔ 1996 میں پاکستان واپس آیا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ مفاتیح الجنان میں فلاں ایک دعا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا کتاب میں دیکھو۔ کہنے لگا مولانا مجھے فارسی نہیں آتی۔ میں نے کہا وہ اردو تو آتی ہے دیکھ لو۔ کہنے لگا مولانا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مفاتیح کا اردو ترجمہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ارے واقعا؟ کہنے لگا ہاں نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں تو شاید دیکھا ہے۔ کہنے لگا نہیں آپ دیکھیے وہ جو دعاؤں کے درمیان میں انسٹرکشنز آتی ہیں ان کا ترجمہ ہوا ہے، دعاؤں کا ترجمہ نہیں ہوا۔ تو 1986 مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بھائی اردو دان کتنے مظلوم ہیں۔ وہ تو خیر شکر ہوا کہ اس کی کچھ ہی عرصے کے بعد ترجمہ آ گیا، اور ترجمہ چھپ بھی گیا اور مثلا لوگوں کو نظر بھی آ گیا۔ لیکن یہ ہمارا عالم تھا کہ مثلا 1995 تک سمجھ لو 94 تک اگر کوئی چاہے کہ مفاتیح الجنان کی جو دعائیں پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ پتہ چلے تو اس کو نہیں پتہ چل سکتا تھا۔ اب ہم بہت بہتر حالت میں آ گئے، کم سے کم یہ چیزیں سامنے تو آئیں کہ بھائی ہیں کیا۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ اب یہ رہ گیا ہے کہ کوئی بندہ کھولے اور پڑھے، اب یہ رہ گیا۔ تو بہت بڑا ایک کام حل ہو گیا، جو پہلے کتابوں میں تھا
عراق ایران میں تھا، ہمارے یہاں پہ نہیں تھا، وہ ہمارے پاس آ گیا۔ ایسی ایسی چیزیں ہوتی تھیں، بیچارے لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں تھا۔ ایک صاحب تھے ہمارے محلے میں، وہ نماز عشاء کے بعد تعقیبات پڑھتے تھے لمبی لمبی۔ میرے بھی خاندان میں ایک صاحب تھے، وہ 1 گھنٹہ تعقیبات پڑھتے تھے نماز عشاء کی۔ میں پھر مشہور تھا وہ خاندان میں، خیر وہ قم چلا گیا، قم سے واپس آیا تو میں ایک دفعہ ان صاحب سے ملا جو 1 گھنٹے تعقیبات پڑھتے تھے نماز عشاء کے بعد۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے تھے؟ اب تو میں تھوڑا طالب علم ہو گیا تھا، مجھے دعائیں بھی تھوڑی پتہ چل گئی تھی، تو میں نے سوچا دیکھوں یہ کیا پڑھتے تھے۔ اب جو انہوں نے مجھے سنایا تو ساری ماہ رمضان کی دعائیں تھیں، وہ روزانہ پڑھتے تھے عشاء کے بعد۔ اچھا بندے خدا کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے، یہ کس بات کے لیے آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، بس اس نے کہیں سے مل گئی تھی، وہ بندے خدا نے اپنی عادت بنا دی تھی مجھے یہ پڑھنا، کچھ مفہوم کچھ نہیں پتہ۔ اب صورتحال بہتر ہے، اب تو کچھ ہے ہمارے پاس، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کریں کہ دین کو استعمال کریں۔ ایک آدمی ایک باکس لیے بیٹھا ہے، اپنے اجداد سے اس کو ملا ہے، اور اس کو تمام اجداد نے کہا کہ بیٹا اس میں دنیا کی قیمتی ترین چیزیں ذرا خیال کرنا۔ وہ باکس لیے بیٹھا ہے، ہر قسم کی مشکل میں ہے، اس کو پتہ ہے اس باکس کے اندر بہت قیمتی چیز ہے جس سے میری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، کھول کے نہیں دیکھ رہا کہ ہے کیا ہے۔ او بھائی کھولو اس کو، دیکھو اس میں کیا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ ہمارا بیہیویئر اہل بیت کی دعاؤں کے ساتھ یہ ہے، یہ نہیں دیکھ رہے اس میں کیا ہے، اس میں کیوں کہا ہے، کس طریقے سے کہا ہے۔ اب میرے ذہن میں آ جائے کہ کچھ میں رزق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھئی رزق کے معاملے میں اہل بیت نے کیا کہا ہے، کیوں میں کیوں اس کو لے رہا ہوں؟ اس کو اس لیے لے رہا ہوں کہ کوئی کسی اور چیز کے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے، اس کے لیے تو ضرور مانگ رہا ہے کہ خدایا کچھ دے یا نہ دے، یہ تو دے ہی دے کم از کم۔ اچھا بھائی اہل بیت مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ مانگتے تھے۔ کیوں مانگتے تھے؟ ہم تو مثلا ظاہری طور پہ کوئی کیا، ہم تو دنیا دار ہیں اس لیے مانگتے ہیں، وہ کیوں مانگتے تھے؟ جا کے دیکھو دعاؤں میں کیا لکھا ہے، کیوں مانگتے تھے۔ اب مثلا میں خدا سے رزق مانگوں، کتنا مانگوں، یہ بھی دیکھو دعاؤں میں انہوں نے لکھا ہے کہ کتنا مانگنا چاہیے۔ رزق ملے تو کیا کروں، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا کروں، لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں، تھوڑا سا ایکسپلور کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ کیا ہے، کس طریقے سے۔ مثلا آپ کتنی دعائیں پڑھتے ہیں جس میں رزق کا نام آتا ہے، مثلا تعقیبات نماز عشاء کی، اس میں رزق آتا ہے کہ خدایا میں رزق کے لیے ادھر سے ادھر جاؤں گا، فی طلب البلدان، اور کہاں پہ جاؤں گا، صحراؤں میں اور بیابانوں میں اور شہروں میں، مجھے بتا میرا رزق کہاں پر ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں پر ہے وہ رزق۔ یہ سب باتیں اب کیوں ہیں، یہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ چند جملات رزق کے حوالے سے عرض کروں گا، پہلے مقدمے کے طور پہ، اور پھر فوراً کچھ دعاؤں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سوچ لیں کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی رزق جب ملتا ہے اگر پیسہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا کھانا ایک رزق ہے، کھانا رزق ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیسے کو رزق نہیں کہتے تھے، صرف کھانے کو رزق کہتے تھے۔ تو ہم لوگ مثلا یاد ہے مجھے محاورے میں ہوتا تھا کہ مثلا کوئی دسترخوان پہ بیٹھا نا تو کہتا تھا میں رزق پہ بیٹھا ہوں، اس طرح کر کے کہتا تھا۔ حتیٰ چائے بھی پی رہا ہو تو کہتے کہ رزق ہاتھ میں ہے، اس طرح کرتے تھے۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی ہو تو نہیں کہتا تھا رزق ہاتھ میں۔ کھانے کو رزق کہتے تھے، پیسے کو رزق نہیں کہتے تھے۔ یہ ضیاءالحق کے زمانے میں ہمارے نوٹس کے پیچھے آ گیا، جس کے حلال عین عبادت ہے، جس وقت وہ نہیں رہی تب لکھ دیا گیا کہ اب عین عبادت ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں کھانے کو رزق کہتے تھے۔ اچھا دین میں رزق کیا کیا ہوتا ہے؟ کھانا رزق ہے، ہاں بالکل رزق ہے۔ پیسہ بھی رزق ہے، ہاں پیسہ بھی رزق ہے۔ یہ اچھا والا رزق ہے یا پست رزق ہے؟ یہ چھوٹا والا رزق ہے۔ بڑا رزق کیا ہے؟ بڑا رزق یہ ہے کہ آپ نماز اچھی پڑھ لو،
یہ زیادہ بڑا رزق۔ اور بڑا رزق کیا ہے؟ اور بڑا رزق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ بیچ بیچ میں کوئی رزق ہے؟ ہاں، علم رزق ہے۔ کیوں یہ سب رزق کیوں ہے؟ بھئی اگر جسم کو کھانا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے وجود میں اصل جسم ہے یا روح ہے؟ روح ہے۔ تو کھانا کھاتا ہوں جسم بہتر ہو جاتا ہے، کوئی رزق وہ بتاؤ جس سے روح بہتر ہوتی ہو۔ یہ تو جسم میں کھانا کھاؤں گا، 1 گھنٹے میں کھانا کھاؤں گا، 3 گھنٹے میں پھر بھوکا ہو جاؤں گا۔ کوئی رزق ایسا بتاؤ جو ختم نہ ہو، وہ بتاؤ۔ ہاں، اب اہل بیت نے فرمایا کہ ہاں یہ کھانا تو رزق ہے، یہ چھوٹا رزق ہے، بڑا رزق کیا ہے؟ علم بڑا رزق۔ اور کیا؟ اللہ کی بندگی بڑا رزق ہے۔ نہ علم ختم ہوتا ہے، نہ اللہ کی بندگی کو وائرس لگتا ہے۔ ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں، علم کو بھی وائرس لگ جاتا ہے، بندگی کو وائرس نہیں لگتا۔ علم کو کب وائرس لگتا ہے؟ علم کی وجہ سے غرور کرے تو علم کو وائرس لگ گیا، لیکن کوئی اللہ کی بندگی کرے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سب سے اچھا رزق ہے، یہ سب سے اچھا رزق۔ اللہ کی بندگی کرو۔ اچھا، تو بندگی پیسے سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، پیسہ اہم نہیں ہے، بندگی اہم ہے۔ علم سے اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ علم اہم ہے یا بندگی؟ بندگی اہم ہے۔ شہادت سے اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے؟ او ہو، اس سے بڑھ کے تو کوئی بندگی ہوتی نہیں ہے پھر۔ فرمایا روایت میں کہ ہر خوبی کے اوپر ایک خوبی ہے، ہر خوبی سے بڑھ کر ایک خوبی ہے، لیکن کوئی اللہ کی راہ میں جان دے دے، اب اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں، معاملہ ختم۔ جو سب سے قیمتی تھا وہ دے دیا۔ یہ رزق ہے یا نہیں ہے؟ او یہ تو یہی تو رزق ہے، یہ رزق ہے۔ تو یہ سب کچھ اہل بیت نے مانگا ہے کہ خداوند متعال رزق دے، اور رزق میں کیا کیا دے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہم ارزقنا، اب دیکھیے ہمارے پاس روایتوں میں کیا کیا ہے دعاؤں میں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ، اے خدایا مجھے رزق میں دے کیا؟ اطاعت کرنے کی توفیق۔ یہ تو کھانا نہیں ہے، نہیں کھانا نہیں ہے، تو پھر رزق کیوں کہا؟ چونکہ کھانا تھوڑی رزق ہوتا ہے، اصل رزق وہ ہوتا ہے جو روح کو بڑا کرے۔ اطاعت کی توفیق روح کو بڑا کرتی۔ بعد المعصیہ، گناہوں سے دوری مجھے رزق میں دے۔ صدق النیہ، نیت کی صداقت رزق میں دے۔ عرفان الہدی، ہدایت کی پہچان مجھے رزق میں دے۔ یہ کیا کیا رزق مانگ رہے ہیں ہم؟ کیا رزق مانگتے ہیں ہم؟ جاب مانگتے ہیں، بزنس مانگتے ہیں، بچوں کے لیے کیریئر مانگتے ہیں رزق کے اندر۔ یہ ہم سے یہ کیا رزق مانگ رہے ہیں؟ یہ کچھ اور دنیا ہے۔ اچھا، یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ ہم صرف دنیا دیکھ رہے ہیں، وہ مبدا معاد کے بعد بیچ میں دنیا دیکھتے ہیں۔ یہ ڈفرینس اس وجہ سے ہے۔ وہ مبدا دیکھتے ہیں کہاں سے شروع ہوا، انا للہ، معاد دیکھتے ہیں کہاں پہ جائیں گے، وَإِلَيْهِ راجعون۔ اس کے بعد بیچ میں دنیا دیکھتے ہیں، کس کام کے لیے؟ یہ اس کام کے لیے کہ یہاں پہ پریپیئر ہو جاؤ، یہاں پہ تھوڑا سا تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے لمبے سفر پہ جانا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کھانے کو رزق میں نہیں مانگتے، شہادت رزق میں مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ شہادت وہ زاد راہ ہے جو لمبے سفر میں بہت کام آئے گی۔ علم رزق میں مانگتے ہیں، تقوی رزق میں مانگتے ہیں۔ کھانا تو 1 گھنٹے میں کھاؤ گے، میں نے کہا 3 گھنٹے پھر بھوکے ہو جاؤ گے، اس خاطر ان کا مانگنے کا انداز کچھ اور۔ اچھا اب چلو یہ تو کلیئر ہو گیا، اور میں دعا بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ بھائی وہ اس طرح سے مانگتے تھے۔ لیکن اگر دنیا ہی مانگنی ہو تو کیا انداز ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ فرض کر لیتے ہیں دنیا میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ ہاں بالکل رہنا ہے، تو دنیا کس سے مانگیں؟ بھائی وہ بھی خدا سے مانگو۔ آخرت کے لیے علم مانگا، آخرت کے لیے تقوی مانگی، آخرت کے لیے شہادت مانگی، یہ سب کس سے مانگا؟ خدا سے مانگا۔ اب مجھے دنیا کے لیے
رزق چاہیے، کس سے مانگو؟ ظاہر ہے وہ بھی خدا سے مانگے، خدا اور اس کا نظام موجود ہے۔ کس انداز میں مانگنا ہے، کیوں مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے، دعاؤں کے اندر آیا ہے۔ اب دعائے مکارم الاخلاق میں اس کو بھی ذکر کیا۔ میں چند جملے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ فرمایا اے اللہ نبی اور ان کی آل پر، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ اور مجھے بے نیازی کا تاج پہنا اور متعلقہ کاموں اور احسن طریق سے انجام دینے پر معمور فرما۔ یہ جو جملہ استعمال فرمایا، مجھے بے نیازی کا تاج نصیب فرما۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ بھئی یہ بے نیازی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بے نیازی اس طرح نہیں مانگ رہے کہ میرے ہاتھ میں 1,00,000 روپے ہو گئے تو میں دوسروں سے بے نیاز ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بے نیازی، نہیں، بے نیازی کا مطلب خواہشات سے بے نیازی ہے۔ ایسی خواہش ہی کیوں آئے جس کی وجہ سے میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کیوں آئے؟ خواہشات سے بے نیازی، لوگوں سے امید لگانے سے بے نیازی دے دے۔ ان سے امید کیوں لگاؤں؟ بے نیازی یہ ہے۔ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ذرا سا مشکل میں پھنستے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، بس جا کے اسی سے مانگیں گے۔ جملے میں آیا، دعا میں آیا، ابھی دیکھیے گا بھی۔ فرمایا کہ اے خدایا مجھے بے نیازی کا تاج پہنا، متعلقہ کاموں اور احسن طریق سے انجام دینے پر معمور فرما۔ اس کے بعد امام نے 2 جملوں کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ہماری دعائیں کیوں بعض اوقات رد ہوتی ہیں۔ میری دعا کو رد نہ کر، کیونکہ میں کسی کو تیرے مد مقابل قرار نہیں دیتا اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتا ہوں۔ اس میں لاجک آ گئی کہ کیوں دعا رد ہوتی ہے، کیوں؟ صدق دل سے نہیں مانگتے۔ ہم سوچتے ہیں یہ بھی کچھ کرے گا اور خدا بھی کچھ کر لے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ کاش یہ بھی نکل جائے، صرف خدا رہے۔ امتحان تو لے گا خدا، لیکن دینے والا وہی ہے، باقی سب فضول بات ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا، ہم دونوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے امام فرما رہے ہیں دعا بعض اوقات قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رزق کے معاملے میں امام نے احتیاطیں بتائی ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ نبی اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرما اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا۔ کیا مطلب؟ فضول خرچی سے روزی تباہ ہو جائے گی۔ تو جہاں میں خدا سے رزق مانگوں، سب سے پہلے ریویو کر لوں کہ بھائی میں کہیں فضول خرچی تو نہیں کر رہا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں فضول خرچی سے بچا، میرے رزق کو تباہ ہونے سے بچا لے۔ اس کا مطلب فضول خرچی رزق تباہ کرتی ہے۔ کیوں فضول خرچی؟ اب ایک آدمی فضول خرچی کرے اور خدا سے رزق مانگ رہا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، پڑھتے رہو، لاکھ دفعہ سورہ واقعہ پڑھتے رہو۔ پیسہ آ بھی گیا تو تمہارے لیے وبال جان اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ تم فضول خرچ انسان ہو، اس کو بھی خرچ کرو گے اور مصیبت پڑ جائے گی۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ ایک عارف کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس، اس سے کہا میں تجھ سے ملنے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا مت آ بھائی، مجھے تجھ سے نہیں ملنا۔ وہ زبردستی پہنچ گیا اس کے پاس پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اب تم آ ہی گئے ہو نا اور پہنچ ہی گئے ہو تو اب ایک کام کرو، مجھ سے کچھ دعا نہیں منگوانا۔ اس نے کہا لو، میں تو دعا منگوانے کے لیے تو یہاں تک آیا ہوں، اور کیا دے؟ تو کہنے کا اچھا اگر دعا منگوانی ہے تو پھر ایک اور شرط ہے، پھر یہ نہیں پوچھنا کہ یہ دعا کیوں مانگی۔ کہنے کا چلو یہ ٹھیک ہے، دعا کرو، نہیں بتانا کیوں مانگی۔ کہنے کا بس ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا عارف نے، کہنے کا خدایا اس بادشاہ کو جلد از جلد زمین سے اٹھا لے۔ اب ظاہر ہے اس کی موت کی دعا مانگی اس نے، تو بادشاہ نے الہی آمین کہنے سے پہلے اس کو دیکھا، کہا بھائی یہ کیا دعا ہے؟ تو اس نے کہا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ نہیں پوچھنا مجھ سے کہ میں نے یہ دعا کیوں مانگی ہے۔ کہنے کا وہ تو صحیح ہے لیکن میرے مرنے کی دعا کیوں مانگی آخر؟ تو اس نے کہا پھر پوچھ رہے ہو تو میں تم کو بتا دیتا ہوں، تم اتنے ظالم انسان ہو کہ تم جتنی جلدی مر جاؤ تمہارا عذاب کم ہوگا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ، صحیح ہونے والے انسان تو لگ نہیں رہے ہو۔ اب اگر میں خدا سے کہوں خدایا رزق دے، دوسری طرف سے میں اپنے پیسے سے شوبازی کرتا ہوں، تو خدا کیا کرے، دے یا نہ دے؟
دے تو پھر میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میں اس پیسے سے پھر شوبازی کروں گا، میرا گناہ اور بڑھے گا. تو نہ دے بہتر ہے، فقیر بنائے بلکہ، تاکہ شوبازی تو ختم ہو. اب اگر میرے ہاتھ میں 4 پیسے آتے ہیں، میں لوگوں کے سامنے کرتا ہوں، انہیں ذلیل کرتا ہوں. اب میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدایا میرے رزق میں اضافہ فرما، فرشتے کہیں گے خدایا نہ کر نہ کر، اسے نہ دے، کیونکہ یہ تیرے بندوں پہ ظلم کرتا ہے، ان کے دلوں کو دکھاتا ہے. اس کو تو بہتر ہے کہ فقیر بنا، تاکہ یہ انسان بن جائے کسی طریقے سے. بھی دعا مانگو تو پہلے دیکھ تو لو کہ تمہیں جو چیز ملنے والی ہے اس سے کرو گے کیا. ایک آدمی کیا خدایا مجھے طاقت دے، بیوقوف انسان، تو طاقت مل گیا تو فرعون بن جائے گا. تیرے لیے بہتر ہے کہ تو کمزور رہے، پہلے تہذیب نفس کرو پھر طاقت مانگنا. حضرت سلیمان نے خدا متعال سے کہا خدا متعال مجھے ایسی حکومت دے کہ میں صرف تیری بندگی میں استعمال کروں، کہیں اور استعمال نہ کروں. یہ سب لوگ پہلے بندگی مانگتے تھے پھر کچھ اور مانگتے تھے. علم مانگ لیا بغیر بندگی کے، علم تو نخوت لے کے آتا ہے، غرور لے کر آتا ہے. دعائے مکارم الاخلاق میں آیا تھا نا، شروع میں تھا، دیکھا. فرمایا بار الہ مجھے فضول خرچی سے باز رکھ، میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا. اس کا مطلب فضول خرچی روزی تباہ کر دیتی ہے. میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر، مال دے کر اضافہ نہ کر، برکت دے کے اضافہ کر. مال دے کے اضافہ کرے گا تو میں مال کے پیچھے بھاگوں گا، برکت دے کے اضافہ کر. برکت میں اور مال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اب میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں. رزق میں اور مال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم لوگ رزق مال کو کہتے ہیں نا، میں نے عرض کیا پہلے ہی بتا دیا، رزق مال سے بہت زیادہ ہوتا ہے، رزق بہت بڑی چیز ہے. یہ جو مال ہوتا ہے، پیسہ، میرے ہاتھ میں پیسہ آیا، اب مجھے کیا پتا چلا یہ دنیا آئی یا رزق آیا؟ کیسے؟ یہ دیکھو کہ اس کے آنے سے اللہ کی بندگی بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے. اگر پیسہ آیا اور بندگی بڑھ گئی، اس کا مطلب ہے یہ خدا کی طرف سے رزق آیا ہے. اس کو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. لیکن اگر پیسہ آیا اور پیسہ آنے کے بعد گناہ بڑھ گئے، اس کا مطلب ہے یہ قارونیت آئی ہے، رزق نہیں آیا ہے، قارونیت آئی ہے، اور یہ غلط ہو گیا. روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کسی آدمی نے نبی سے پیسہ مانگا، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو کم پہ خوش رہو، زندگی میں قانع بنو. اللہ نے قناعت کو پسند کیا، اللہ کے نبی نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے قناعت کو پسند کیا تھا. تو فرمایا قناعت پسند کرو. کہا نہیں مجھے پیسہ چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا اصرار مت کرو، مصر کہ نہیں مجھے پیسہ چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا لو 2 درہم لے جاؤ، اس کو لگاؤ. اسے 2 درہم لگایا، اس کے جناب بزنس ہو گیا، جانور ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر مدینے میں جانور رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہی، مدینے سے باہر چلا گیا. پھر جناب علی جماعت میں آنا بند کر دیا، پھر جمعے میں آنا بند کر دیا، پھر حج زکوٰۃ بھی چھوڑ دیا. پھر ایک موقع پہ زکوٰۃ لینے گئے اللہ کے نبی کے بندے، تو انہیں بھگا دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے جمع کیا ہے، میں جب دل چاہے گا میں دوں گا. اللہ کے نبی نے اس کے لیے کہا کہ بہت برا ہوا اس کے ساتھ، بہت برا ہوا اس کے ساتھ. جب اس نے سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا، بہت برا ہو گیا، تو یہ اس وقت اس کو عقل آئی، بھاگا ہوا آیا نبی کے پاس. کہا اللہ کے نبی آپ نے صحیح کہا، میرے ساتھ بہت برا ہو گیا، میں کہاں پہنچ گیا، پہلے میں آپ کے ساتھ تھا، اب میں اتنا دور ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا میں تم کو کہا تھا پیسہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تم قناعت کرو. کہنے لگا اللہ کے نبی ویسے ہی کر دیں. تو اللہ نبی نے کہا 2 درہم واپس کرو. کہنے لگا 2 نہیں میں 200 دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں 200 نہیں، 2 میرے والے واپس کرو. کہنے لگا اچھا یہ لے واپس. وہ جو واپس دیا سب کولیپس کر گیا، پھر فقیر ہو گیا. کہنے لگا اب میں خوش ہوں، خوش ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا وہ روزی نہیں تھی، وہ شیطنت تھی جو میرے پاس آ گئی تھی. ہم انسان چھوٹی نظر رکھتے ہیں، دور تک نہیں دیکھ پاتے. سب کو کوشش کرنی چاہیے پیسہ مانگنے سے پہلے اپنے آپ کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف لے کر جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مصیبت بڑھ جائے گی، اولاد بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رہے گی، یہ سب نفرتیں آئیں گی. اس سے پیسہ وبال جان ہے اگر اس میں تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کیا خرابیاں آتی. فرمایا بار الہ میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر.
مجھے جو اس کے بعد کیا لکھا ہے، مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے رائے حق و ثواب تک پہنچا۔ پیسہ تو بڑھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ ہوتا تھا وہ نہیں بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس کو جو مالدار دھوکہ دینے کے لیے بہت ڈرامے کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بہت کیس کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے، اس نے جناب علی افطار کے موقع پر اپنے گھر کے سامنے رش لگایا ہوا ہے، روزانہ 500 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور جناب پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے وہ فلاں آدمی ہے نا، اس کے گھر پہ روزانہ 500 آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے اس سے، کسی نے میرے سامنے کہا کہ اس کے گھر پہ 500 لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں نے کہا ایک آدمی کا ایک کھانے کا خرچہ کتنا ہے اس کا؟ بس ایسے ہی بولو 500 روپے۔ میں نے کہا 500 لوگ کتنے کھاتے ہیں؟ ہو گیا مثلا 25,000 روپے، فرض کر لو۔ میں نے کہا ایک مہینے کا کتنا ہو گیا؟ ایک مہینے کا اتنا ہو گیا۔ یہ جو کما رہا ہے حرام سے وہ کتنا ہے؟ اس کا تو حساب نہیں ہے۔ میں کہا پھر یہ تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا اور کیا کر رہا ہے؟ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور پاگل سمجھ رہا ہے خدا کو بھی دھوکہ دے لے گا۔ خدا کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے ہے دین و خدا، ایسے نہیں ہے۔ اگر کمائی بڑھ رہی ہے، حلال کی کمائی ہے، تم خود کتنی چاہیے اتنے رکھو، باقی خدا کے بندوں کو کیوں نہیں دیتے؟ دو خدا کے بندوں کو۔ ادھر جان نکلتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں پہلے 100 دیتا تھا، اب میں 110 دے رہا ہوں نا، کافی ہو گیا۔ تو کمائی کیا 10% بڑھی تھی؟ کمائی تو 100% بڑھی تھی، تو یہ پیسہ کیوں 10% بڑھا ہے؟ اس کو بھی تو 100% بڑھاؤ کم از کم۔ ادھر پیسوں کو نمبر میں بڑھاتا ہے، ادھر کمائی کو پرسنٹیج اور ٹائمز میں بڑھاتا ہے۔ دھوکے بازی ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کیا اس کو دھوکا ہوگا؟ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ فرمایا میرے مال میں برکت دے کے اضافہ فرما، مجھے اس میں امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق و ثواب تک پہنچا۔ اب پیسہ کیوں چاہیے؟ یہ ساری باتیں امام نے فرمائی کہ بھئی برکت ہو پیسے میں، دوسروں کے لیے خرچ کروں۔ اس کے بعد فرمایا اصل حکمت یہاں، بار الہ مجھے کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں پیسہ کمانے میں اتنا الجھ جاؤں کہ تیری عبادتوں سے غافل ہو جاؤں۔ یہ نہ ہو، پیسہ کمانے کو اتنا آسان کر دے کہ میں تیری عبادتوں سے غفلت نہ کروں۔ کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے، اور بے حساب روزی عطا فرما، غور فرمائی، تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے دور نہ ہو جاؤں۔ ایسا نہ ہو میں پیسے کے پیچھے اتنا جاؤں کہ عبادت سے دور ہو جاؤں، اور غلط و نامشروع کار و کسب کا خمیازہ نہ بھگتوں۔ یعنی دو راستے ہیں، یا تو میں پیسے کمانے میں اتنا دور چلا جاؤں گا کہ عبادتوں کو چھوڑ دوں گا، یا پیسہ کمانے میں اتنا دور چلا جاؤں گا کہ حلال کو چھوڑ کے حرام میں لگ جاؤں گا۔ فرمایا خدا یہ سب نہ کر میرے ساتھ، میرے کسب معیشت کو آسان کر دے، تاکہ نہ میں عبادتوں کو چھوڑوں اور نہ میں حرام کمانے کی طرف جاؤں۔ اس کے بعد فرمایا درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ فرمایا خدایا میری آبرو کو، میری عزت کو غنا و توانگری کے ساتھ محفوظ فرما، یعنی اتنا مجھے دے کہ میری عزت و آبرو محفوظ ہو جائے۔ اب امام نے اس کی تشریح کی ہے کہ عزت کیسے جاتی ہے، محفوظ رکھ، اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں، تنگ دست ہو جاؤں تو میری منزلت گر جائے گی۔ اچھا اب میں سوال پوچھوں گا، کیا فقیر ہونے سے منزلت گر جاتی ہے؟ نہیں، اگلا جملہ پہلے پڑھ لیں گے، اس کے بعد بھئی حضرت ابو ذر فقیر تھے، منزلت گری کوئی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی اس معنی میں نادار تھے، البتہ یہ لوگ بہت دولت مند تھے، صحیح بات ہے، اصل دولت مند تو یہی تھے، لیکن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پاورٹی اور فقر، اس حساب سے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر کے پاس، حضرت سلمان فارسی کے پاس پیسہ نہیں تھا، کیا ان کی منزلت میں کمی ہوئی؟ نہیں،
جو اہل بیت میں شمار ہو جائے وہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کہاں؟ تو کیوں امام نے فرمایا؟ امام نے اس وجہ سے فرمایا، اگلا جملہ اس میں شاہد ہے، فرمایا توانگری کے ساتھ محفوظ رکھ، فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو دوسروں کی نظروں سے نہ، میری کو نظروں سے نہ گرا۔ کیوں؟ کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں۔ ہاں اب منزلت گرتی ہے۔ کیسے منزلت گرتی ہے؟ کہ جو تجھ سے رزق پاتے ہیں، میں بجائے یہ کہ تجھ سے سوال کروں، میں ان لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دوں۔ میں یہ نہ دیکھوں کہ تو دیتا ہے، میں یہ دیکھوں مجھے تنخواہ کون دے رہا ہے، میں اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگوں۔ فرمایا جس دن میں تجھ سے نہ مانگوں اور جو تجھ سے رزق مانگ رہے تھے ان سے مانگنے لگوں، ہاں اب میری منزلت گر گئی، اب میری عزت پامال ہو۔ اگر یہ نہ ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر سب صحیح ہے کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں۔ ایک بندہ ہے جو پست ہے، طبیعت میں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، طبیعت میں پست فطرت انسان ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں کیا کرنے لگتا ہوں؟ اس پست فطرت انسان کی چاپلوسی شروع کر دوں۔ اچھا مجھے پتہ ہے گناہ گار ہے، مجھے پتہ ہے اللہ کا نافرمان ہے، مجھے پتہ ہے اس کی طبیعت میں ڈگنیٹی نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، کمینی طبیعت کا انسان ہے، پھر بھی میں اس کے ساتھ دوستی میں لگا رہتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ چار سکے ادھر سے کچھ نکل کے ادھر آ جائے۔ امام نے فرمایا اب ذلیل ہوئے ہو، فقیر ہونے سے ذلیل نہیں ہوئے تھے، اب ذلیل ہوئے، بے عزت لوگوں کے سامنے سر جھکانے لگے نا، اب ذلیل ہوئے۔ اگر بے عزت کے سامنے سر نہیں جھکاتے پھر فقر میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ کہ تجھ سے رزق مانگنے پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، اور اس کے بعد کیا کروں؟ جو مجھے دے اس کی تعریف کروں اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے لگوں۔ اب اگر کسی نے مجھے دے دیا تو میں کہوں گا زمانے میں اس سے اچھا انسان کوئی نہیں، اور اگر کسی نے مجھے نہیں دیا تو پھر میں کہوں گا اوہ یہ تو دنیا کا سب سے غلط انسان ہے۔ اچھا یہ غلط کیوں ہو گیا اور وہ اچھا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس سے مجھے پیسہ ملا اور اس سے مجھے پیسہ نہیں ملا۔ امام فرماتے ہیں یہ بے عزتی ہے، نفس کی ذلت ہے، یعنی اس سے بچنے کے لیے خدا سے رزق مانگو، اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں، جبکہ تو ہی عطا کرنے والا اور روک لینے کا اختیار رکھتا تھا، نہ کہ وہ۔ اس کے پاس کیا اختیار تھا؟ اگر خدا دینا چاہتا، کتنی دفعہ خدا نے ارشاد فرمایا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کتنی دفعہ خدا نے فرمایا بِیَدِهِ الْمُلْک، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، مالکیت اس کے ہاتھ میں۔ دعائیں ہمیں یہ سکھا رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا رک رک کے دعائیں پڑھیں، ترجمے کو دیکھ دیکھ کے پڑھیں، یہ سب چیزیں انسان، اب یہ چیزیں انسان اگر ہر روز پڑھ رہا ہو سوچ سمجھ کے، تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا۔ اور اب تصور کریں اگر لوگ ایسے بن جائیں نا کہ وہ دوسروں کے اوپر توقع نہ رکھیں، آزاد انسان بن گئے، آزاد انسان بن گئے، اب سب سے بڑی طاقت یہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت وہ آزاد انسان ہے جو دوسروں کی محتاجی قبول نہیں کرتا، جو اپنے دماغ میں دوسروں کی محتاجی قبول نہیں کرتا، وہ دنیا کا آزاد ترین انسان۔ اور جو قوم ایسی ہوتی ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے حضرت مالک اشتر کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا عجیب جملہ۔ حضرت مالک اشتر کا کیا مقام ہے، منزلت ہے، آپ نے پتہ ہے اجمالاً، ہم لوگوں کو بھی اجمالاً نہیں پتہ ہے، تفصیلاً تو نہیں پتہ۔ حضرت مالک اشتر بہت عظیم الشان شخصیت۔ امیر المومنین نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ مالک اشتر اگر پہاڑ ہوتا تو بہت اونچا پہاڑ ہوتا، شخصیت پہاڑ کی طرح،
ایک اور جملے میں فرمایا تھا المومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف، مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اسے آندیاں ہلا نہیں سکتی. اور مالک اشتر کے لیے کہا کہ اگر یہ پہاڑ ہوتا، مومن کو پہاڑ سے تشبیہ دی تھی نا، پھر کہا یہ پہاڑ ہوتا نا تو یہ چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہوتا، یہ بہت اونچا پہاڑ ہوتا. مومن چھوٹا سا بھی پہاڑ ہوتا ہے نا، آندھی جھیل لیتا ہے، لیکن مالک اشتر چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے. یہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی کے اندر کامیابی حاصل کی امیر المومنین کے کلمات سے. ہم لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا. اب یہ جو ہم اور آپ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو صرف اس نیت سے نہیں پڑھیں شب قدر ہے میں یہ دعا پڑھ لوں گا میرے حساب میں 80 کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. یہ مزیدار کام نہیں ہے. یہ شاید ہمارے معاشرے میں اکاؤنٹنسی کی فیلڈ زیادہ پھیل گئی ہے، اس لیے یہ حساب کتاب ثواب کا بھی شروع ہو گیا. لوگوں نے بینک اکاؤنٹ زیادہ کھول لیے ہیں تو وہ ثواب میں بھی بینک اکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے. تو مثلا یہ سوچ رہا ہوتا ہے آج میں نے یہ دعا پڑھ لی، یہ دعا پڑھ لی، اگر 2 دعائیں اور پڑھ لوں نا تو میرا ثواب 120 ہو جائے گا. بھائی 2 منٹ کے لیے خدا سے صحیح اٹیچ ہوئے تو یہ 5 گھنٹے کی دعاؤں سے زیادہ بہتر ہے. 2 منٹ کے لیے صحیح اٹیچمنٹ. 4 ایسی باتیں آپ نے سیکھ لی نا، یہ 5 دفعہ بڑی بڑی دعائیں پڑھنے سے بہتر ہے. سیکھو. ہمارے پاس فرمان موجود ہے، فرمایا شب قدر میں مولا سب سے بڑا کام، سب سے افضل کام کون سا ہے؟ فرمایا طلب علم. شب قدر میں طلب علم سب سے فضیلت، چونکہ اس سے آپ کی زندگی میں ہدایت ملے گی. وہ جو قضاء و قدر خدا نازل کرے گا وہ آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے اور اچھا کر دے گا. تو احسان محترم، یہ خدا متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کی تعلیمات نصیب فرمائی ہے، اور ان تعلیمات کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. میں دعائے مکارم الاخلاق ابھی بھی پوری نہیں پڑھ پایا، پوری کیا شاید 1/3 بھی نہیں پڑھ پایا. یہ بہت نفیس دعا ہے. سنبھل کے اس کو رک کے آپ کئی دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ دعا انسان کی زندگی کو ہدایت نصیب کر دیتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد.